کیا اس 2024 کے انتخابات میں ڈاؤن ٹاؤن کے نوجوانوں کی بات ہوگی؟ کیا ڈاؤن ٹاؤن ایریا کی بات ہوگی؟ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر عارف لائے گرو۔ سب سے پہلے بہت استقبال عارف صاحب۔ سب سے پہلے چلتے ہیں 2019 سے پہلے جس علاقے میں پتھر بازی ہوتی تھی، جس علاقے میں نوجوان مارے جاتے تھے اور جس علاقے میں نوجوانوں کو لیا جاتا تھا، کیسا ماحول آج دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک چپی ہے۔ 2019 کے بعد ایک پولیٹیکل ڈسکورس یہاں پہ چینج ہو گیا کہ یہاں پہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہے ہی نہیں، لوگوں کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے کہ کن کے پاس جائے اپنی پرابلمس کو لے کے۔ جو 2019 کے آرٹیکل 370 اور 35 سے ہٹنے کے بعد جو یہاں پہ اریسٹس ہوئے، جو ایک لوگوں کو یہاں پہ تشدد جھیلنا پڑا، جو یہاں پہ بی جے پی نے بہت زیادہ ذاتیہ یہاں پہ کی، حالانکہ یہاں پہ جو انٹرنیٹ بھی بند ہوا، یہ ورلڈ گنیز ریکارڈ میں بھی اس کا یہ جو ٹائم فریم تھا وہ بھی آیا، تو اب ایک خاموشی ہے بالکل شہر میں۔ ہم شہر میں کیمپیننگ جا رہے ہیں، آج کا نوجوان اب بالکل تیار ہے کہ انہوں نے جو بھی ان سے غلطیاں بھی اگر ہوئی ہے یا جو بھی یہاں پہ حالات رہے، لیکن آج کا نوجوان، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نوجوانوں سے بات کرتے ہیں، آنے والے انتخابوں میں نوجوان اپنا ووٹ سے ہی جواب دے گا بی جے پی کو۔ پی ڈی پی کہا جا رہا تھا ختم ہو چکی ہے، اب کوئی ساتھ نہیں ہے پی ڈی پی کا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ڈی پی کا جلسہ لال چوک کے اندر ہم نے دیکھا، لیکن نعرے وہی لگے تھے جو پرانے نعرے تھے۔ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں اس بار نوجوان؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہماری جو پارٹی قائد محبوبہ مفتی صاحبہ ہے، جب 2019 میں ہمارے سارے لیڈرز اریسٹ تھے اور بی جے پی نے جو سب سے پہلا کام کیا، پی ڈی پی کو توڑنے کا کام کیا، تو بہت سارے لیڈرز ہمارے پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ لیڈرز پہ انہوں نے سختی بھی کی، کچھ خود بھی چلے گئے، کوئی لالچ میں بھی گیا، لیکن اس کے باوجود جو محبوبہ مفتی صاحبہ نے ایک رد عمل اختیار کیا، جو ہمارا ایجنڈا تھا، چاہے وہ جیل میں تھی، چاہے وہ گھر میں ہاؤس اریسٹ تھی، اور چاہے وہ باہر سڑک پہ تھی، ہمارا ایجنڈا ایک ہی تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ رہا صورتحال پی ڈی پی کا رجحان، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے ساؤتھ کشمیر بھی آپ نے کور کیا، آپ نے سینٹرل کشمیر کیا، یا آپ نے نارتھ کشمیر میں بھی کور کیا۔ ہمارے لیڈرز ہمارے پارٹی سے بے شک بھاگ گئے، لیکن ہمارا ورکرز وہاں کا وہاں ڈٹا رہا، کیونکہ ان کے جو محبوبہ مفتی صاحبہ کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے، جو مفتی صاحب کا ایک یہاں پہ ویژن تھا کشمیر کے لیے، وہ ہمارے ورکرز کیری فارورڈ کر رہے ہیں، ہم اپنے مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جو بھی یہاں پہ ہمارا اسپیشل سٹیٹس تھا یا جو بھی لوگوں کا تشخص یہاں سے چھینا گیا، اس پہ پی ڈی پی برابر کام کر رہی ہے۔ رہا سوال کہ پارٹیوں کا کہنا کہ پی ڈی پی کہیں پہ ختم نہیں ہے، میں آپ کو ایک چیز کی طرف دھیان لے جانا چاہتا ہوں۔ 2019 کے بعد یہاں پہ ایک الیکشن جو ہوا وہ ڈی ڈی سی الیکشن ہوا، اور بائی الیکشن ایک میونسپل کارپوریشن کی کچھ سیٹس پہ اس پہ بھی ہوا۔ تب ہمارے لیڈر سر بند بھی تھے، ہم اتنا کیمپیننگ بھی کرنے نہیں دے رہے تھے کہ بہت زیادہ سختیاں تھیں، اس کے باوجود بھی پی ڈی پی 28 سیٹیں جیت کے آئی۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں، پلوامہ جو ہمارا ساؤتھ کشمیر پی ڈی پی کا بیسٹن رہا ہے، وہاں چیئرمین پی ڈی پی کا ہے، اننت ناگ میں وائس چیئرمین پی ڈی پی کا ہے، گاندربل میں وائس چیئرمین ڈی ڈی سی پی ڈی پی کا۔ اور سب سے بڑی بات، میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، ایک بائی الیکشن ہوا تھا میونسپل کارپوریشن سیٹ پہ، مجاہد منزل نیشنل کانفرنس کا گڑھ مانا جاتا تھا، تو ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ، وہاں ایک ریزرو سیٹ تھی، وہ ریحانہ پرویز کو کھڑا کیا تھا، انہوں نے نیشنل کانفرنس کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ ہرایا تھا۔ تو یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جو لوگ یہ باقی لیڈران یہاں کہتے ہیں پی ڈی پی نہیں ہے، وہ آنے والے ٹائم میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ڈی پی گراؤنڈ پہ کہاں ہے۔ سری نگر پارلیمنٹ انتخابات سیٹ کی بات کرتے ہیں، نشست کی بات کرتے ہیں، یہاں پر وحید پرا کے اپوزٹ آغا روح اللہ صاحب ہے، اشرف میر صاحب اپنی پارٹی کے ہیں، کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ خطرناک مقابلہ ہونے والا ہے، اشرف صاحب نے ایک وقت عمر عبداللہ صاحب کو ہرایا ہے۔ دیکھیے، تب بھی اشرف صاحب پی ڈی پی میں تھے، وہ پی ڈی پی کا دور اس ٹائم پہ تھے، اور پی ڈی پی کی ویو تھی، وہ ذاتی الیکشن نہیں، لیڈر پارٹی سے ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ اور جو اشرف صاحب نے اس ٹائم پہ یہ اس کے لیے پی ڈی پی نے کام کیا تھا۔ اشرف صاحب ایک لیڈر ہے، اس ٹائم فائٹ کر رہے ہیں، یہ لڑائی ہمیں کسی تنظیم کے ساتھ نہیں ہے، جو ایک تشخص یہاں پہ یہ لوگوں کے جذباتوں کی لڑائی ہے، یہ لوگوں کے یہاں پہ جذباتوں کی لڑائی ہے، جو ان کے احساسات کی لڑائی ہے، جو محبوبہ مفتی صاحبہ لڑ رہی ہے۔ تو ہم گراؤنڈ پہ ہو رہے، جو ہمارے کینڈیڈیٹ وحید الرحمان پرا صاحب ہے، جو بھی اذیتیں اس نے آج تک اٹھائی، جو بھی پریشانیاں اس نے اٹھائی، جو یہاں کے یوتھ ہے، وہ تو ہمارے وحید صاحب نے بھی اٹھائی ہے۔
کیا اس کا خطا یہی تھا کہ اس نے یہاں کے یوتھ کی بات کی؟ انہوں نے جیلوں سے اگر کوئی بند تھا تو اس کو چھڑوانے کا یا کسی کو جاب دینے کی بات بھی اس بات پہ پکڑا گیا. وہ تو ہندوستانی تھے, ہم نے تو ہندوستان جو ہمارا آئین ہے ہم نے تو اس کو تسلیم کیا, تو اسی پہ کام کر رہے تھے. لیکن وحید صاحب کو ایک کنیکٹ ہے یوتھ کے ساتھ, کیونکہ خود بھی نوجوان ہے, ہم عمر ہے یہاں کے یوتھ کے, اور اس کو اس چیز کا بڑا احساس ہے کہ ان کو یوتھ کے لیے کیا کرنا ہے. جو جیلوں میں نوجوان بند ہے ان کی بات پارلیمنٹ میں کرنی ہے, جو یہاں ڈرگ کا مسئلہ, ان کی جو یہاں پہ بے روزگاری ہے اس کا مسئلہ حل کرنا ہے, وہ اٹھائیں گے. وہ سب چیزیں ایک آواز بن کے جائیں گی. محبوبہ جی ہماری پی ڈی پی کے جتنے بھی ممبرس ہیں انشاءاللہ پارلیمنٹ پہنچیں گے, اور وہاں پہ جو کشمیر میں کشمیر ریاست جموں کشمیر جس حالاتوں سے جوجھ رہا تھا وہاں سے اپنی آواز ہم برابر رکھیں گے. عالف رائے گلو صاحب, ڈاؤن ٹاؤن کے لوگ اکثر کم ووٹنگ میں حصہ لیتے تھے, ڈاؤن ٹاؤن میں اکثر بیشتر بائیکاٹ ہوا کرتا تھا. اس بار کیا امیدیں ہے ڈاؤن ٹاؤن کے نوجوانوں لوگوں پر؟ دیکھیے ڈاؤن ٹاؤن اس ٹائم پہ جب ڈاؤن ٹاؤن حالات ایسے تھے کہ لوگ ووٹ نہیں کر رہے تھے, سب کچھ چیزیں انہوں نے دیکھ لی, لیکن جو آواز اور جو روڈ میپ محبوبہ مفتی صاحبہ نے یہاں پہ لوگوں کے لیے جو انہوں نے اختیار کیا, آج یہاں کے نوجوان کو سمجھ میں آیا کہ اگر جموں و کشمیر میں واحد ایک پارٹی ہے جو نوجوانوں کی بات کرتی ہے وہ پی ڈی پی اور محبوبہ مفتی صاحبہ ہے. ہم نے بھی یہاں پہ تھوڑے جلسے کیے, ہم بھی ڈور ٹو ڈور کیمپین کرے, لیکن جو نوجوانوں کا رجحان ہمیں لگ رہا ہے, ابھی ریسنٹلی ہم نے ڈاؤن ٹاؤن فتح قدل میں جلسہ کیا جو کہ گڑھ مانا جاتا تھا بائیکاٹ کا, لیکن جو ہم نے لوگوں کا وہاں پہ رجحان دیکھا, جو لوگوں نے بات وحید صاحب کی سنی, جو ہماری پالیسی ہے اپنے پارٹی کی, تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے اس بار ووٹ نکلے گا. یہاں کا نوجوان آج اپنے ووٹ سے بی جے پی کو ہرائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات چیت کرنے کے. عالف رائے گلو صاحب ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے. اس وقت انتخابی جو مہم ہے وہ لگاتار جاری ہے, لیکن 13 مئی 2024 کو سری نگر پارلیمنٹ سیٹ پر جو ہے ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوگا, اور 4 جون کو جو ہے اس تمام سیٹوں کی جو ہے رزلٹ سامنے آئیں گے. لیکن سوال ذرا اس بات کا ہے کہ ویو ہر طرف ہے, کوئی کہتا ہے کہ اپنی پارٹی نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی, جیت کس کی ہوگی وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. دیکھتے رہے میرے ساتھ گلوبل کشمیر شبریز بشیر کے ساتھ.